نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پارہ 26 سورۃ الحجرات، رکوع 1 آیات نمبر 2۔ لا ترفعوا اصواتکم، یہ دوسرا ادب ہے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیادہ آواز بلند کرنا یا بلند آواز سے گفتگو کرنا، جیسا کہ آپس میں گفتگو کی جاتی ہے، یہ ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ در منصور عن البیہقی کے حوالے سے آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے صحابہ کرام کا حال یہ ہو گیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح نہیں بولوں گا جیسے کوئی کسی سے جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں، بلکہ میں ایسی بات کروں گا جیسا کہ سرگوشی کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ معارف القرآن بیان القرآن بحوالے در منصور لکھتے ہیں کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ طبعی طور پر بہت بلند آواز والا تھا، اونچی آواز والا تھا۔ آیات کریمہ سن کر وہ بہت ڈرے، روئے اور اپنی آواز کو گھٹایا اور پھر بہت آہستہ بولتے تھے۔ قاضی ابوبکر ابن عربی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا کہ حیات میں تھا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف معاجہ شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام کلام کرنا بھی خلاف ادب ہے۔ اس طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھی جاتی ہے یا بیان کی جا رہی ہو تو اسی مجلس میں بھی شور شرابہ کرنا یہ بھی بے ادبی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہو رہا تھا، اس وقت سب کے لیے خاموش ہو کر اس کا سننا واجب اور ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ہے، افعال ہے، خاموش رہنا پڑے گا۔ اسی طرح بعد وفات جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنایا جاتا ہے، وہاں یہ شور شرابہ کرنا بے ادبی ہے۔ اہل علم کے مجلس میں اتنی اونچے آواز سے بولنا، علماء کرام کا آواز دب جائے تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ کذا فی القرطبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان تحبط مفعول لہ ہے، لا ترفعوا کا جس میں بیان علت ہے، علت حکم کا بیان ہے، اور بحسب مصدر یعنی خشیت ان تحبط، اور آیات کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ اپنے آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر بلند مت کرو، اس خوف اور خطرہ کے پیش نظر کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو، انتم لا تشعرون۔
اب اس جگہ کلیاتی شرعیہ اور مسلمہ اصول کے موافق قواعد ضوابط کے اعتبار سے ایک دو سوالات اٹھتے ہیں اور دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سوال نمبر ایک یہ ہے کہ حبط اعمال یعنی اعمال صالحہ کو ضائع کر دینے والی چیز بے اتفاق اہل سنت والجماعت صرف اور صرف کفر ہے، شرک ہے۔ گناہ کبیرہ سے ایک بندہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا بخلاف خوارج کے۔ کسی معصیت کا، کسی گناہ کا ارتکاب بلا شبہ گناہ ہے، لیکن ایک بندہ کافر تو نہیں ہو سکتا۔ جبکہ یہاں پر خطاب بھی اہل ایمان کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جب اہل ایمان ہے کافر نہیں ہے تو حبط اعمال پھر اب کیسے ہوگی؟ عمل کیسے ضائع ہو گیا اعمال صالحہ؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ایمان اختیاری فعل ہے، اس طرح کفر بھی ایک اختیاری فعل ہے۔ جب تک کوئی بندہ قصدن، عمدن، ارادتن کفر اختیار نہ کرے تو وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ جبکہ آیت کے آخر میں تصریح موجود ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی تمہیں خبر تک بھی نہ ہو، تو پھر حبط اعمال جو کفر کی سزا ہے وہ کیسے متحقق ہوگی اور حبط اعمال کیسے لازم آئے گی؟ بیان القرآن میں، معرف القرآن میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الباری نے ایک عجیب قسم کا ترجمہ اور توجیہ کی ہے، جس سے تمام تر اشکالات، اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنے آواز بلند کرنے سے بچو، کیونکہ ایسا کرنے سے خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ اور وہ خطرہ اسی لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنے آواز کو بلند کرنا، غلبہ پانا، یہ ایک ایسا امر ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی اور بے ادبی ہونے کا خطرہ ہے، جو سبب ہے ایذائے رسول کا۔ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ وہم نہیں ہو سکتا، قصدن عمدن تو ہو نہیں سکتا کہ وہ قصدن عمدن ایسا کوئی کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب بنے۔ پھر بھی بعض اعمال، افعال جیسے تقدم ہو گیا، رفع صوت ہو گیا، اگرچہ بقصد ایذا نہ ہو، پھر بھی اس سے یہ احتمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے، بے ادبی ہو جائے، گستاخی ہو جائے، اس لیے اس کو مطلقاً ممنوع قرار دیا، مطلقاً جو ہے ناجائز قرار دیا۔ ہمارے مشائخ میں ہم نے جن کو دیکھا ہے، مولانا مفتی اعظم محدث کبیر حضرت مفتی محمد فرید رحمہ اللہ تعالی بہت آہستہ بولتے تھے، حضرت خواجہ خان محمد بہت کم باتیں کرتے تھے، حضرت مولانا عبدالکریم قریشی صاحب اور بڑے اکابر کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ وہ بات اکثر اوقات بسا مفتی فرید صاحب کی بات تو میں سمجھتا تھا، لیکن جو دیگر لوگ ہوتے تھے ان کو سمجھ بہت کم آتی تھی۔ ہمارے مولانا مغفر اللہ صاحب بابا ہے، وہ بھی بہت آہستہ بولتا ہے۔ تو یہ جو چیخیں مارنا اور یہ ایسی غلط باتیں اہل علم کے مجلس میں، درسگاہ میں، درس میں، تدریس میں، تعلیم میں، اجلاس میں آہستہ بولنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح یہ حبط اعمال میں جو علت ہے کہ بلند آواز، رفع الصوت ہے یا تقدم ہے، بعض لوگوں کا تو یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس کے کرنے سے توبہ
اور اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، یہ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں۔ اور گناہوں میں منہمک ہو کر انجام کار کفر تک پہنچ جاتی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، جو سبب ہے حبط اعمال کا۔ اور اپنے مقتدا، مرشد، استاد، قائد کی اظہار ثانی ایسی ہی معصیت ہے جس سے توفیق ختم ہو جاتی ہے، اور توفیق ختم سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ افعال یعنی تقدم علی النبی اور رفع الصوت ایسی معصیت ہے، ٹہری ہے کہ جن سے خطرہ ہے کہ توفیق سلب ہو جائے، اور یہ خذلان بالآخر کفر تک پہنچ جاتی ہے، جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور کرنے والے چونکہ یہ افعال قصدن آمدن اذا نہیں پہنچاتے، اس لیے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس ابتلاء کفر کو حبط اعمال کا اصل سبب بنا دیا، اصل سبب بتلا دیا کہ جو بے ادبی ہے نا، یہ حبط اعمال کا ذریعہ ہے۔ جو تلامذہ اپنے استاد کے بے ادب ہوتے ہیں وہ فیض سے محروم ہوتے ہیں، اس کو درس و تدریس کی توفیق بہت کم ملتی ہے، پھر وہ ریڑھی لگاتے ہیں۔ اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی صالح بزرگ کو کسی نے اپنا مرشد بنایا، استاد بنایا، تو ان کے گستاخی اور بے ادبی کا بھی یہ حال ہے کہ بعض اوقات اس کے توفیق اور فیض علم کا جو سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے، خذلان کا سبب بنتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو انجام کار کے اعتبار سے متاع ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ حبط اعمال سے، بے ادبی سے، سوء ادب سے، گستاخی سے محفوظ اور معمون فرما دے۔ سب اساتذہ ہمارے سر کے تاج ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے سر جو اساتذہ زندہ ہے اس کا سایہ ہم پر تا دیر کا قائم رکھ کے، جو دنیا سے رخصت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سب اساتذہ ہمارے سر کے تاج ہے، یہاں تک ہمارے اساتذہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ہمارے سند میں، قرآن کی سند میں، حدیث کی سند میں، فقہ کی سند میں، جو بھی اکابرین ہیں، اللہ رب العالمین سب کے درجات بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، فوق صوت النبی، اوپر آواز نبی کے آواز کے اوپر اپنی آواز بلند مت کرو، ولا تجہروا، ورنہ زور سے بولو، لہو، اس کے سامنے، بالقول، باتوں میں، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم بولتے ہو ایک دوسرے کے سامنے